آپ نے کوئی ڈفرنس پایا کہ باقی جمہوری معاشروں میں جو ماحول ہوتا ہے شہروں میں، اسرائیل کے شہروں میں بھی وہی تھا؟ بالکل اسرائیلی بارڈر کے اوپر موجود تھے، آوازیں مارٹر گنوں کی آ رہی تھی، میزائل جب وہ گرتے تھے تو اس کا جو دھواں تھا وہ آسمان تک جاتا تھا۔ 45% جو مکانات غزہ میں وہ گر چکے ہیں۔ اسرائیل میں جذبات عام طور پر کیا ہیں فلسطین کے بارے میں، عربوں کے بارے میں؟ وہ کوئی بھی جو ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ سویلین مرتا ہے، چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے اسرائیل میں، تو دونوں کو کنڈم کیا جانا چاہیے۔ جو اسرائیل میں ہیں مسلمان، وہاں رولز الگ ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر تھوڑا سا ان کو ایکسٹریمزم کے حوالے سے شک و شبہ ہو، ان کے اوپر سخت نظر رکھی جاتی ہے۔ سیٹلمنٹس جو ویسٹ بینک میں ہیں اس کے بارے میں آپ نے ان سے پوچھا؟ اس پر انہوں نے جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا تھا کہ گڈ کویسچن، نیکسٹ کویسچن۔ کیسے ہیں دوستو؟ ساتھیو، ہمارے ساتھ اس وقت پیرس سے یونس خان صاحب ہیں۔ آپ بڑے رینونڈ جرنلسٹ ہیں، انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، ڈی ڈبلیو کے لیے ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اسپیشلٹی ابھی جس کے لیے ہم نے ان کو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ اسرائیل اور فلسطین کا دورہ کر کے آئے ہیں، غزہ سے اور اسرائیل سے ہو کر آئے ہیں، تو ہم یونس خان صاحب سے براہ راست فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں گے کہ یہ وہاں کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ سر، سب سے پہلے بتائیے، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا سفر ٹھیک گزرا اور وہاں جانا اور واپس آنا سب پیسفل تھا؟ جی بالکل، وہاں کا سفر بہت معلوماتی بھی تھا، اور چونکہ ہم جنگی حالات میں وہاں پہ گئے تھے، اس میں ہمارا زیادہ تر جو دورہ کا جو قیام تھا وہ ہم اسرائیل میں جو یروشلم شہر تھے وہاں پہ گئے تھے۔ وہ چونکہ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم غزہ کے بارڈر پر بھی گئے اور ہم نے وہ ایریے دیکھے جو جنگ سے متاثرہ علاقے تھے، اور ہم نے وہاں پہ وہ بربادی بھی دیکھی کہ کیا کچھ ہوا ہے، کتنی وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے، مکانات تباہ ہوئے، اور جو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی، آنکھوں دیکھا حال، وہ کافی جو ہے وہ دردناک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسرائیل کے اندر کیا ہوا، اسرائیل میں کیا چیزیں ہوئیں، اور کس وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل جنگ بندی پہ مجبور ہوا، یہ چیزیں بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو بہت سی چیزیں تھی، مشاہدات تھی جو وہاں سے اکٹھے کر کے ہم آئے ہیں۔ جی، آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ یروشلم میں گزرا یا اسرائیل غزہ کے بارڈر پہ گزرا؟ ہمارا زیادہ تر وقت یروشلم میں گزرا ہے، اس کے ساتھ ہم تل ابیب بھی گئے تھے، اور اس کے بعد ہم 2 دن کے لیے جو ہے وہ غزہ بارڈر پر بھی، غزہ اور اسرائیل کے بارڈر پر بھی رہے تھے، اور وہاں پہ جو بارڈر ایریا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو نقصانات کیا ہوئے ہیں، وہاں پہ فوجی نقل و حرکت کیا تھی، وہاں کی صورتحال کیا تھی، اسرائیل کے اندر بھی کتنی جو مکانات تھے وہ تباہ ہوئے تھے۔ ہمیں وہ سامنے سے غزہ کے اندر جتنے تباہی ہوئی تھی، ہم جمعرات تک جو ہے وہ غزہ بارڈر پہ تھے، اور جمعرات کو ویسے جو ہے وہ سیز فائر کے حوالے سے بیانات آئے تھے، لیکن جمعرات کو سیز فائر نہیں ہو سکی تھی اور جمعے تک ہو پائی تھی، اور جمعے سے جو ہے یہ سیز فائر شروع ہوئی تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جمعرات کو بہت ہیوی شیلنگ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اسرائیل کے جانب سے غزہ کے اوپر جتنی شیلنگ کی گئی تھی، بمبارمنٹ کی گئی تھی، تو وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم ان مقامات پر بھی گئے جو کہ اسرائیل کے اندر تھی، اور جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پولیس اسٹیشن جلائے گئے تھے، لوگوں کے مکانات جلائے گئے تھے، اور شہر کے شہر وہ خالی ہو گئے تھے، وہاں پہ لوگ دکھائی نہیں دیتے تھے، اور ان لوگوں کو یروشلم لایا گیا تھا اور وہاں کے مختلف ہوٹلز اور مختلف جگہوں پر ٹھہرایا گیا تھا، کیونکہ وہ بارڈر ایریے تھے، وار افیکٹڈ ایریے تھے، تو اسرائیلیوں کو، کمیونٹی کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا، اور وہ جو قصبے تھے وہ بالکل حالی اور ویران پڑے ہوئے تھے۔ یہ آلموسٹ آپ کے خیال میں کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاروں میں یا لاکھوں میں؟ ایک اندازاً، ظاہر ہے شاید ایگزیکٹ فگر نہ آپ معلوم کر سکے ہوں، کہ وہ فگر جو اسرائیل کے انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں جو غزہ کے بارڈر سے اسرائیل نے یروشلم میں منتقل کیے ہیں۔ زیادہ تر جو بارڈر ایریے سے جو لوگ لائے گئے تھے وہ بھی یروشلم ہی لائے گئے تھے، یہاں کے مختلف ہوٹلز میں ٹھہرائے گئے تھے۔ نہیں، یروشلم جو شہر جو ہے وہ تینوں جو مذہبی، اسلام ہو گیا، کرسچینٹی ہو گئی یا یہودی، ان کے لیے یہ مقدس مانا جاتا ہے، اور جو لوگ بارڈر سے لائے گئے تھے ان کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یروشلم میں ٹھہرانے کی،
کہ یہاں پہ جو ہے مسلمان جو بھی ہیں وہ میزائل نہیں پھینکتے، حملے نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر ان کی بھی مقدس مقامات ہیں، اور اس وجہ سے جو اسرائیلی تھے جو بارڈر ایریے پہ تھے ان کو یہاں لایا گیا تھا۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اب تک جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ 12 سے 15 ہزار تک یروشلم کے اندر جو ہے وہ بارڈر ایریا سے لوگوں کو نکال کر یہاں پہ لایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو دیگر شہر ہیں وہاں پر بھی ان لوگوں کو رکھا گیا تھا۔ مختلف جو سکول ہیں، کالجز ہیں، وہ حالی کرا کے ان کو عارضی طور پر رہائشی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے ہوٹلز تھے وہ، کیونکہ یہاں پہ جو یروشلم ہے یہ ٹورسٹک سٹی ہے اور یہاں پہ سیاح بہت آتے ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے یہاں پہ سیاح تو بالکل نہیں تھے، تو یہ جو لوگ تھے جو وہاں سے آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ان کو رکھا تھا، جو اسرائیلی شہری تھے جو جن کے علاقے جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے متاثرہ ہوئے تھے اور جن کو وہاں پہ خطرہ تھا، تو ان کو وہاں سے نکال کر یہاں پہ ہوٹلز میں، سکولز میں اور یا مختلف سرکاری اداروں میں کی بلڈنگز میں رکھا گیا تھا۔ یہ آلموسٹ کتنے لوگ ہوں گے آپ کے خیال میں؟ جی جو یروشلم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 13,000 سے لے کر 15,000 تک جو لوگ تھے، اور یہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ رکھے گئے تھے۔ ایگزیکٹ فگر کا نہیں معلوم، لیکن 13 سے 15,000 تک کے لوگوں کا ہمیں جو انہوں نے بتایا تھا وہ یہی تھے۔ اچھا، عام طور پہ یہ ہے کہ کسی پاکستانی کو ایز اے جرنلسٹ بھی اور اس کے علاوہ بھی اسرائیل میں جانا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تقریباً ناممکن ہی ہے اگر اس کے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی نہ ہو، تو آپ کو یہ چانس کیسے ملا؟ دیکھیں یہ ہمارا آفیشیلی ٹور تھا، اور یہ صرف میں اس میں اکیلا نہیں تھا، اس میں کافی دیگر ہمارے ساتھ یورپین ممالک سے صحافی گئے ہوئے تھے، اور یہ ہمارا ایک آفیشیل ٹور تھا اور یہ ایک پروگرام تھا، اس کے تحت ہمارا ٹور تھا، تو اس وجہ سے ہمیں کوئی بھی اس حوالے سے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں، زیارات کے لیے جاتے ہیں، لیکن جو جنگی حالات ہوتے ہیں اس میں پھر جو ہے وہ ان کو ویزا ملنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھی جاتے ہیں اور وہاں پہ زیارات کرتے ہیں۔ وہ پاکستانی جو کہ کسی ڈیول نیشنلٹی بھی ان کے پاس ہے، کسی اور ملک کے بھی ہیں، صرف وہ میرے آئی تھنک وہ جا سکتے ہیں، یا کوئی اور پاکستانی کے لیے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کیا میں ٹھیک ہوں؟ جی نہیں، یورپ سے بھی جا سکتے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھی جا سکتے ہیں، اور ان کے لیے جو زیارتوں کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آپ کو پاسپورٹ کے اوپر ویزا نہیں دیتے، آپ کو ایک لیٹر کے اوپر وہ آپ کو وہ دیتے ہیں انویٹیشن، اور وہ جو ہوتے ہیں ٹریول ایجنسیز ہوتی ہیں جو کہ یہ مذہبی زیارات کے حوالے سے آپ کو لے کے جاتی ہے، اور پھر آپ کو جو بندہ بھی آنا چاہے اس کے حوالے سے پہلے سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ ویزا دیا جاتا ہے جو زیارات کا ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھی بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، اور ماضی میں بھی جو ہے جب جنگ نہیں ہوتا، جنگ کے حالت میں نہیں ہوتا، تب بھی پاکستانی وہاں پہ آتے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں وہاں سے انفارمیشن اس حوالے سے ملی ہے۔ اچھا، آپ نے وہاں رہ کے ایک تو بتائیے گا کہ آپ کتنے دن رہے، پھر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسرائیل میں سینٹیمنٹ کیا محسوس کیے 7 اکتوبر کے جو انسیڈنٹ تھا، حادثہ تھا، جو وہاں پر اٹیک کیا حماس نے، اس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے کیا محسوس کیا کہ اسرائیل میں جذبات عام طور پر کیا ہیں فلسطین کے بارے میں، عربوں کے بارے میں، اور اس سارے جو وہاں پر کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ہم وہاں پہ 6 دن رہے، اور وہاں پہ ہم اسرائیل کے 2 جو بڑے شہر ہیں تل ابیب اور یروشلم، وہاں پہ لوگوں سے ملے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے ملے ہیں جن کے فیملی کے جو ارکان تھے، مغوی ارکان تھے، جن کو حماس اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے فیملی سے ملے ہیں۔ پھر ہم وہاں پہ کچھ پروٹیسٹ تھے جو کہ اسرائیلی حکومت کے خلاف ہوئے تھے، اور یہ مغوی افراد کے جو فیملی تھی یا جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ان کی طرف سے جو ہے وہ تل ابیب اور یروشلم میں کیے گئے تھے، ان لوگوں سے ملے اور جاننے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کے حوالے سے اور موجودہ جنگ کے حوالے سے کیا خیال رکھتے ہیں۔ جو ہماری ان سے بات چیت ہوئی وہ یہی بہت کھلے الفاظوں میں ہم سے انہوں نے بات کی کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے گلہ بھی کیا کہ دیکھیں اگر غزہ میں اگر اسرائیلی بمبارمنٹ سے سویلین مرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے، اور ہم حکومت کو یہ بھی پریشرائز کرتے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے، لیکن جب ہمارے اسرائیلی شہری مرتے ہیں تو اس پہ آپ کے مسلم ممالک کے اوپر جو ہے جشن منایا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر سویلین مرتا ہے چاہے وہ غزہ میں ہو چاہے اسرائیل میں، تو دونوں کو کنڈم کیا جانا چاہیے۔
اس کے علاوہ بھی جو ہم نے یہاں پہ چیزیں دیکھی، یہاں پہ جب میں اسرائیل ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا تھا پہلے دن، تو میں نے دیکھا کہ اسرائیل ایئرپورٹ کے اوپر جو مسنگ پرسن تھے ان کی تصویریں اور پوسٹر اویزا کی گئی تھی. یہاں پر جو اسرائیلی حکومت جو جنگ بندی پہ مجبور ہوئی، یا کوئی بیرونی پریشر پہ نہیں، وہ عوامی پریشر پہ مجبور ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تھی یہ تھی اسرائیل کے اندر سے کہ بھی جو یہاں کے شہریوں کا کہنا تھا کہ جو اسرائیلی شہریوں کا تحفظ جو ہے وہ اسرائیلی حکومت کا جو ہے اولین ترجیح ہے. ہمارے جو مغوی ارکان ہیں اس کو جو بازیاب کرا جائے، اس کو لانے کے لیے اقدامات کیا جائے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کے تقریباً تمام شہروں میں، تمام چوکوں میں پوسٹر لگائے گئے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے تھے، اور اس وجہ سے حکومت کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ ان کی جو فیملیز کی جو ملاقاتیں ہوتی تھی ہمیشہ وہ ہم نے دیکھا کہ ممبر جو پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہوتی تھی، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ کے لوگوں کے ساتھ، سیکورٹی سے امور متعلق لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. اور انہوں نے اتنا ایک پریشر بلڈ اپ کر دیا تھا حکومت پر کہ وہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ مذاکرات کرنے پر اور عارضی طور پر جنگ بندی کرنے پر مجبور ہوئی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ مختلف جگہوں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہم نے دھرنے دیکھے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ انہوں نے وہ اپنے پیاروں کے جو مسنگ تھے اور جو مغوی لوگ تھے جو حماس کے کنٹرول میں تھے ان کی تصاویر جو ہے اویزا کی گئی تھی. اور وہاں پہ بہت سے لوگ آتے تھے، کچھ پھول رکھ کے جاتے تھے، کچھ شمع جلا کے جاتے تھے. اور جو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو موجودہ وزیر جو نیتن یاہو ہے اس کے حوالے سے لوگوں میں بہت منفی جو ہے وہ سوچ پائی جاتی ہے. اور وہاں پہ جنگ سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل میں جو سیاسی طور پر جو ہے ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی تھی. ابھی تک وہ جو برتری تھی ان کی پارلیمنٹ میں وہ ختم ہو چکی تھی، اور وہ انتہائی غیر مقبول ہیں اس وقت. تو لوگ وہاں پر بھی ان کو پسند نہیں کرتے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کا زیادہ تر ذمہ دار موجودہ نیتن یاہو بھی کہیں نہ کہیں پر ہے، اور لوگوں میں ان کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا ہے. دوسری جو چیز ہم نے دیکھی، لوگوں میں ایک اور چیز پر بھی غصہ پایا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو اسرائیلی افواج کے اوپر جو اسرائیل کے دفاع پر 60% جو ہے نا وہ بجٹ پر جو ہے ان کا خرچہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ہماری مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور فوج ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو حماس کے لوگ کیسے اندر داخل ہوئے، 60 کلومیٹر کے اندر تک وہ اندر آئے، اور اس کے بعد وہ کیسے 2 سے 3 دن تک کھلے عام پھرتے رہے، اور انہوں نے اسرائیلی لوگوں کو، شہریوں کو اغوا کر کے پھر وہ دوبارہ غزہ لے گئے. تو اس حوالے سے بھی اسرائیلی افواج کی کارکردگی اور جو کوئک رسپانس ہے وہ جو نہیں دے پائے تھے، اس کے اوپر بھی بہت سے یہاں کے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں. سو وہ ان کا جو ریزنٹمنٹ ہے وہ اپنی اسرائیل کے اندر کے عوام کی یہ بہت زیادہ آپ نے محسوس کی کہ وہ یہ جیسے ادھر ہمارے ہاں بھی یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ جب اتنا بڑا بجٹ ڈیفنس کا ہے تو ہم اپنے آپ کو سیو کیوں نہیں کر پائے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ان لوگوں سے وہاں پتہ نہیں اندر اسرائیل میں ایسا ماحول ہوگا یا نہیں، کیا آپ لوگوں سے کچھ سوال کر پائے کہ وہ 7 اکتوبر سے پہلے والے فلسطین کے بارے میں ان کے جذبات کیا تھے، کہ کیا غزہ اور ویسٹ بینک کے بارے میں وہ کچھ حقیقت میں جانتے بھی ہیں کہ ان کا ملک وہاں پر کیا کر رہا ہے، ان کی فوج وہاں پر کیا کر رہی ہے، یا وہ اس معاملے میں بالکل لا علم ہے؟ وہاں جو ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے تو وہ لا علم نہیں ہے، ان کو بہت سی چیزوں کی معلومات تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو کچھ عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے مذاکرات چل رہے تھے، جس میں قطر، سعودی عرب، بحرین، یو اے وغیرہ شامل ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دو ریاستی قیام کے حل کے حوالے سے بات چیت بھی چل رہی تھی، اور اس کے اوپر بھی جو ہے بات ہو رہی تھی اسرائیلی سوسائٹی کے اندر. لیکن جو 7 اکتوبر کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد لوگوں کی جو ہمدردیاں تھی اسرائیل کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے، وہ بہت تبدیل ہو گئی ہے. اور سر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ہمیشہ سے ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، لیکن اس دفعہ جو حملہ ہے وہ حماس کی طرف سے کیا گیا ہے، اسرائیل کی طرف سے نہیں. اور اس میں جو زیادہ تر لوگ تھے وہ بچے تھے، خواتین تھے، سویلین تھے، وہ ہلاک ہوئے ہیں یا اغوا کیے گئے.
تو اس حوالے سے اب ہمارے تحفظات تو یہ ہیں کہ اگر ان کو اس طرح کھلی چھوٹ دی جاتی ہے تو پھر تو یہ دوبارہ بھی ہم پہ حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو اب وہ حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم حماس کو اس پوزیشن میں لایا جائے کہ وہ دوبارہ اسرائیل پہ حملے کے قابل نہ ہو. یہ بھی حکومت کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے. یروشلم میں جو آپ نے دیکھے مسلمز یا کرسچنز، وہ آپ نے کس حال میں دیکھے؟ اگر آپ نے وہاں ان سے ملاقات ہوئی یا آپ کی آبزرویشن ہوئی تو وہ ذرا بتائیے. جو اسرائیل کے پاس جو اس وقت جس کو وہ اپنا کیپٹل بھی کہتے ہیں جی متراد. دیکھیں یروشلم میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور مجھے اس چیز کا پہلے نہیں معلوم تھا. اسرائیل کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 1 کروڑ ہے، جس میں 2 ملین مسلم آباد ہے، 2 سے 3 لاکھ کرسچن آباد ہیں. کرسچن جو کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ کوشش کر رہی ہے کہ اس معاملے سے لا تعلق رہے اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے سے وہ پرہیز کر رہی تھی. مسلمانوں سے ہم ملے ہیں اور جب ان سے ہم نے بات کی تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے. وہاں ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوا ہے، 15,000 کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں، جس کے اوپر وہ رنجیدہ ہے. لیکن وہ کل کر بات نہیں کرتے اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ مسلمان جو اسرائیلی بھی شہری ہیں اور اسرائیل میں رہ رہے ہیں یا یروشلم کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم تو اسرائیلی نیشنل ہیں، ہمارے یہاں پہ معاشی انٹرسٹ ہے، تو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت اگر حماس کو کنڈم کرتے ہیں اور حماس کے بارے میں بات کرتے ہیں تب بھی وہ بات، چونکہ ان لوگوں کی جو فیملیز ہیں وہ کچھ غزہ میں، کچھ فلسطین، کچھ عرب ممالک میں رہتی ہے، اس سے ان کی جو فیملی کے افراد ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے اوورآل دیکھا کہ یہ دونوں میں ایک طرح کے سینڈوچ بن چکے ہیں اور یہ کل کر اپنی بات کا اظہار نہیں کر پاتے. لیکن آف دی ریکارڈ جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی وہ یہی کہتے ہیں کہ جو بھی ہوا بہت برا ہوا ہے، فلسطینیوں کے لیے بہت برا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس سے فلسطینی ایک عام آدمی، خواتین اور بچے سویلین وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. اس وقت 45% جو مکانات تھے غزہ میں وہ جو ہے وہ گر چکے ہیں. آپ نے ایک یہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. جو آپ نے دیکھا کہ بارڈر سے جب آپ نے غزہ کو دیکھا، اس کا مطلب ہے آپ کو اسرائیلی فوج، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اندر نہیں لے کے گئی، لیکن آپ نے بارڈر سے غزہ کو دیکھا. ایک تو آپ اس سے کتنا قریب تھے یہ بتائیے، پھر جو آپ نے دیکھا اس کو ذرا الفاظ میں بیان کریں. دیکھیں بالکل ہم غزہ کے بارڈر کے اوپر تھے، ہم 100 میٹر کے فاصلے پر تھے اور ہمیں غزہ بالکل سامنے نظر آ رہا تھا، اور جو بمبارمنٹ بھی ہو رہی تھی اس کی آوازیں ہمارے تک سنائی دے رہی تھی. ہم بالکل اسرائیلی بارڈر کے اوپر موجود تھے اور ہمیں وہاں پر بھی بارود کی بو محسوس ہو رہی تھی. آوازیں مارٹر گنوں کی آ رہی تھی. میزائل جب وہ گرتے تھے تو اس کا جو دھواں تھا وہ آسمان تک جاتا تھا، وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے. وہاں پہ بین الاقوامی جو میڈیا کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. جو تباہی تھی وہ بیان کرنے کی ہم الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتے. 45% جو مکانات ہیں غزہ میں وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو اسپتال ہے وہ تقریباً تمام کے تمام اسپتال جو ہے وہ اس ٹائم فنکشنل نہیں ہے. ادویات کی قلت ہے وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ خوراک نہیں ہے، اور جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں میت خانوں میں وہ ان میں جگہ نہیں ہے. وہاں پہ سننے میں یہی آیا کہ ریفریجریٹرز میں رکھے جا رہے ہیں. غزہ کے عوام میں جو وہاں پہ ہماری فون پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی وہ یہی کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے، اور بین الاقوامی برادری کے جو وہاں پہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے تھے. ہمارے جو صحافتی دوست تھے جو کہ وہاں پہ غزہ سے رپورٹنگ کر رہے تھے اور وہ فلسطین سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی یہی چیز کر رہے تھے، لیکن بین الاقوامی میڈیا ابھی تک وہاں پہ الاؤڈ نہیں کیا گیا تھا. صرف جو سرحدی علاقے تھے ادھر تک وہ ان کو دورہ کروایا گیا تھا، لیکن جو غزہ کے اندر جو ہے وہ جانے نہیں دیا گیا تھا. وہ جو اور ابھی تک جو اموات کی بات ہو رہی ہے تو 15,000 تو یہ ہے کہ وہ جو کنفرم رپورٹیں ہیں، لیکن ابھی تک کتنے لوگ ملبے نیچے دبے ہوئے ہیں اور اس کے حوالے سے جو تعداد ہے اس میں مزید اضافے کا بھی بہت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جی میں پوچھ رہا تھا کہ وہ جو دیوار غزہ کے گرد انہوں نے اسرائیل نے کھڑی کی ہے، اونچی دیوار، وہ دیوار انٹیکٹ تھی؟ آپ نے اس کو دیکھا کتنی اونچی ہے، وہ کس طرح کی ہے؟ ذرا آپ بتائیں اگر آپ نے دیکھی ہے.
دیکھیں اسرائیل اور جو غزہ اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ بعض جگہوں پہ دیوار کھڑی کی گئی ہے، بعض جگہوں پہ ہردار تاریں کھڑی کی گئی ہے، اور وہ بالکل ہمارے نظر کے سامنے تھی۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو پریزنس تھی اسرائیلی افواج کی وہ انتہائی کم تھی۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیلی کنوائے یا فوجیوں کی گاڑیوں کی ویڈیو یا تصاویر آپ نہیں بنا سکتے، لیکن جو ان کا زیادہ تر سسٹم تھا وہ ٹیکنالوجی پہ یہ انحصار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ڈوم تھے جو کہ میزائلوں کو، اگر کوئی راکٹ وغیرہ وہاں پہ آئے تو فضا میں ان کو وہ تباہ کرے۔ میزائل ٹیکنالوجی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کے پاس بہت جدید تھی۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ان کی جو فوجی پریزنس تھی وہ جس طرح ہمارے بارڈروں پہ ہوتی ہے کہ جنگ کے حالات میں آپ ہزاروں فوجی جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے، تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ زیادہ تر ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کر رہے تھے۔ اور وہ جو بارڈر ایریا تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ شیلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ جنگ بندی جو جمعے کے دن سے ہوئی تھی، جمعرات کو ہم وہاں پہ موجود تھے اور ہم نے اپنے آنکھوں حال دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ جو انفینٹری ہے ان کی وہ شیلنگ کر رہی تھی۔ یہاں سے جب ان کو کوئی انفارمیشن ملتی تھی، کوئی ٹارگیٹڈ چیزیں، تو وہ وہاں پہ میزائل بھی پھینک رہے تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ پورا دن وہاں پہ گولہ باری ہوتی رہی ہے۔ غزہ شہر جو ہے ہم اونچائی پہ واقعات ہمیں لے کے گئے تھے جہاں پہ بین الاقوامی جو جرنلسٹ تھے، اور وہاں سے ہمارے سامنے سے غزہ شہر بالکل کلیئر نظر آ رہا تھا۔ وہاں سے ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ دھوئیں اٹھ رہے تھے اور جو نقصانات تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ اچھا، جو اسرائیل میں ہیں مسلمان ایک دفعہ واپس وہاں آتے ہیں، ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک اپارتھائڈ سچویشن ہے، کہ وہاں رولز الگ ہیں، جیوز کے لیے الگ ہیں اور باقی کمیونٹیز کے لیے، عربس کے لیے خاص طور پر الگ ہیں۔ تو کیا آپ نے محسوس کیا کہ وہاں جو مسلمان رہتے ہیں، عرب مسلمز، اسرائیل کے اندر، آپ تل ابیب میں بھی، یروشلم میں بھی، کیا وہ وہاں ایک سیٹسفائیڈ، ایک ہیپی ہیلدی سٹیزن شپ کی لائف گزار رہے ہیں، ایک سٹیزن کی طرح گزار رہے ہیں، یا وہاں آپ کو کچھ تھوڑا سا ان میں ان ایزینس اس حوالے سے بھی نظر آئی کہ ان کو بہتر ٹریٹ نہیں کیا جاتا؟ نہیں، دیکھیں وہاں پہ مسلمان بھی مسلمانوں کو بھی دو کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے۔ ایک وہ جو تھوڑے سے لبرل مسلمان ہیں اور وہ جو ہے ان کی سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، تو وہ تو بالکل ان کی جو ہے اسرائیلیوں کی طرح ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہے ان میں بھی جو ہے مسلمانوں کی تعداد ہے، بلکہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر ایک مسجد بھی واقع ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے کہ یہ مذہبی رجحان والے یا تھوڑا سی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر تھوڑا سا ان کا کنٹرول ہوتا ہے، نظر رکھی جاتی ہے۔ لیکن اوور آل ہم نے جو دیکھا وہاں پہ عیسائی، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے قانون یکساں ہے، لیکن وہاں پہ ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر تھوڑا سا ان کو ایکسٹریمزم کے حوالے سے شک و شبہ ہو، ان کی سیکورٹی کی حوالے سے ان کے اوپر سخت نظر رکھی جاتی ہے، اور ان کی جو لنکس کنٹیکٹس ہوتے ہیں اس کو بہت سکین کیا جاتا ہے۔ آپ کو اسرائیلیز نے جو آپ کو جنہوں نے آپ کو اجازت دی تھی اور وہاں آپ ٹھہرے ہیں، اس دوران انہوں نے آپ کو کوئی ڈاکومنٹریز، کوئی فلم، کوئی اپنی طرف سے پروپیگنڈا مٹیریل جس کو عموماً جنگوں میں کہا جاتا ہے، وہ آپ کو دکھایا، یا آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئی؟ جی، ہم یروشلم پریس کلب گئے تھے، ہم اسرائیلی پارلیمنٹ بھی گئے تھے، اور وہاں پہ ہم یہاں پہ ایک اور جگہ پر بھی گئے تھے جو کہ جو ڈاکومنٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک ڈاکومنٹری فلم وہ انہوں نے 3D ہمیں دکھائی تھی کہ ان شہروں میں کیا ہوا تھا، 7 اکتوبر کے بعد کیا واقعات ہوئے تھے۔ وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے، جیسے حماس وہاں پہ حملہ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو فوٹیج جمع ہوئی ہے، تو اس کو انہوں نے ایک ڈاکومنٹری کے طور پر انہوں نے ہمیں وہ دکھائی۔ اس کے علاوہ بھی جو یروشلم پریس کلب میں، وہاں پہ ہمیں انہوں نے مسلمان صحافیوں سے بھی ملایا تھا، اور ان کی طرف سے ان سے ہم نے سوالات بھی کیے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے ہمیں اس حوالے سے ڈیٹیل دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جو اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہمیں کہا گیا تھا وہ یہی کہا گیا تھا کہ اس وقت جو ہے ہم پر حملہ کیا گیا، ہم نے حملہ نہیں کیا، یہ حملہ حماس کی طرف سے ہوا تھا۔ اور جو انہوں نے کہا کہ ان کا جو کہنا تھا کہ اسرائیلی پارلیمنٹیرین کا جو کہنا تھا وہ یہ کہنا تھا کہ اب یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے ہماری بات چیت آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے،
لیکن آپ لوگوں کو بحیثیت صحافی دو چیزوں کو تھوڑا سا جسٹیفائی ضرور کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ہم ان شہریوں سے، اسرائیلی شہریوں کی بات کر رہے ہیں واپسی کی، جو کہ 7 اکتوبر کے بعد حماس آئے ہمارے سویلین علاقوں میں. انہوں نے ہمارے علاقوں سے بچے، عورتیں اور جو سویلین تھے ان کو اٹھا کر اپنے علاقے میں لے گئے. جبکہ حماس ہمارے سے ان لوگوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے جن کے اوپر اسرائیلی کورٹس میں مقدمے ہوئے ہیں، جن پر اقدام قتل یا دہشت گردی کے واقعات ہو، جن کو عدالتوں نے سزائیں دی ہیں، اور ہم سے وہ جو ہے فلسطینی شہری مانگ رہے ہیں اور ہم ان کو دے رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات جو ہے وہ لوگوں تک ہمارا پیغام ضرور دیں کہ ہم ان سے کرمنل نہیں، ہم ان سے سویلین مانگ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے بات کی تھی. کیا وہاں پر ایسی کوئی سچویشن تھی کہ اسرائیلی جو حکام ہیں یا جو بھی آپ سے ان کے لوگ ڈیل کر رہے تھے، ان سے اس طرح کی کویسچنز ہوئے ہوں کہ جو لوگ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قید ہیں، ان میں سے بہت سے اس طرح کے ہیں جن کے اوپر پوری طرح ٹرائل بھی نہیں ہوا، اور بہت سے اس طرح کے ہیں جن کو انصاف نہیں ملا اور کئی سال سے ہیں چھوٹی چھوٹی سزاؤں میں، پتھر پھینکنے کی سزاؤں میں 5 5 10 10 سال سے ہیں؟ اس طرح کے کویسچنز کا کوئی موقع آیا یا آپ نے محسوس کیا کہ بھی وہاں وہ اس طرح کا موقع نہیں دے رہے؟ دیکھیں، یہ سوال میں نے وہاں پہ جو ایک ممبر اسرائیلی پارلیمنٹرین سے کیا تھا، اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے اوپر کورٹ میں ابھی تک ٹرائل بھی نہیں ہوئے، اور جس طرح ہمارے انسدادی دہشت گردی کے جو کچھ نئے ایکٹ بنے ہیں پاکستان میں، اس سے جو ہے ملتے جلتے یہاں اسرائیل میں بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر دہشت گردی کے شبہ ہو تو ان کو وہ فورسز اٹھا لیتی ہے اور ان کو کورٹ میں بھی پیش نہیں کی جاتی ہے، اور ان کو اپنے طور پر ان کی تفتیش کی جاتی ہے. اور ایسے لوگ جو ہے ہم نے دیکھا کہ مہینوں مہینوں سالوں سے اسرائیل کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غیر قانونی عمل ہے اور ان لوگوں کو کورٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے؟ تو اس پر جو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ ہر ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں، اور ہم کم از کم جو دہشت گرد گروہ یا افراد ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی نرمی نہیں برت سکتے، اور ہم ایک سیکورٹی سٹیٹ ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اس طرح کے جو اقدامات وہ کرنے پڑ رہے ہیں. سیٹلمنٹس جو ویسٹ بینک میں ہیں اس کے بارے میں آپ نے ان سے پوچھا کہ وہاں جو آپ کے لوگ، وہاں تو حماس بھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے غزہ میں ہے، تو وہاں ان کے لوگ 7,50,000 سے اوپر کی تعداد میں آباد ہو چکے ہیں ویسٹ بینک میں، جو کہ 67 کے بعد سے اب تک ہر انٹرنیشنل آرگنائزیشن، ایون امریکہ بھی میں بھی، امریکن میڈیا بھی ان کو آکوپائڈ کہتا ہے کہ وہ آکوپائڈ ایریا ہے غزہ بھی، اور یہ بھی، اور وہاں سیٹلمنٹس کو اللیگل کہا جاتا ہے. CNN جو بہت زیادہ پرو امریکہ اور پرو اسرائیل ہے، اس میں بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے. اس کی بھی رپورٹس آج کل یہی آ رہی ہیں، آج بھی یہ آ رہی ہے اس جنگ کے دوران بھی، کہ سیٹلمنٹس جو اسرائیلی کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں وہ اللیگل ہیں. کیا اس بارے میں آپ کا کسی سے بات ہوئی کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس طرح تو ایک فیوچر جنریشن پیدا ہوگی جو کہ پھر جس کے ساتھ پیس اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ بہت اینگری اور بڑے ناراض لوگ ہوں گے. تو ان ویسٹ بینک کے بارے میں اس یہاں جو سیٹلمنٹس ہیں ان پر کوئی بات ہوئی؟ اس حوالے سے ہمارے ایک اور صحافی دوست نے سوال کیا تھا اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر، اور اس پر انہوں نے جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا تھا کہ گڈ کویسچن، نیکسٹ کویسچن. تو وہ اس حوالے سے کوئی بھی جواب نہیں دے پائے تھے. صحیح. تو اچھا، آپ نے کئی ممالک پھرے ہیں دنیا کے، آپ پیرس میں بھی ہوتے ہیں، آپ جرمنی کے لیے بھی کام کرتے ہیں نیوز میں، وائس آف امریکہ. اچھا مجھے اب یہ بتائیے، آپ نے کئی دنیا کے ممالک دیکھے ہوں گے، ڈیموکریسیز عام طور پر جب آپ کہیں جاتے ہیں اور ایک ترقی یافتہ ملک میں جو آپ کو ماحول میڈیا کا، عوام کا رد عمل نظر آتا ہے، گو کہ یہاں جنگ کے حالات ہیں، تھوڑا سا ہوگا فرق، لیکن بطور جرنلسٹ ایک جرنلسٹ کی آبزرویشن بڑی کین ہوتی ہے، بڑی زبردست ہوتی ہے. آپ نے کوئی ڈفرینس پایا کہ باقی جمہوری معاشروں میں جو ماحول ہوتا ہے شہروں میں، اسرائیل کے شہروں میں بھی وہی تھا، یا آپ کو تھوڑا سا اس میں لگا کہ اتنی آزادیاں نہیں ہیں، یا جو بھی آپ نے محسوس کیا وہ بتائیں، وہ ڈفرینس جو عام ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں ہوتا ہے اور اسرائیل میں، کیا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جو بھی دیکھا بتائیں. دیکھیں، میں 5 دن اسرائیل میں رہا ہوں. وہاں پہ ہم نے یروشلم کے جو پریس کلب ہے جو وہاں پر بھی گئے. ہم اسرائیلی پارلیمنٹ میں بھی گئے، پارلیمنٹیرین سے بھی ملے، مسنگ پرسن سے بھی ملے. میں 5 دن رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ اسرائیل کے خلاف رپورٹنگ نہیں کریں. میں نے 5 دن اسرائیل کے خلاف ہی غزہ میں فلسطینیوں کے حوالے سے آواز اٹھائی، اور وہاں پہ میں نے بات کی. مجھے کسی نے منع نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے وہاں کوئی مسائل نہیں ہے. لیکن
اس کے برعکس جو فلسطین اور غزہ کا علاقہ ہے وہاں پہ بین الاقوامی صحافی نہیں جا سکتے، وہاں پہ رپورٹنگ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ڈیموکریسی کی بات کی تو مجھے اس حوالے سے پہلے معلوم نہیں تھا، 2007 کے بعد فلسطین یا غزہ میں الیکشن بھی نہیں ہوئے ابھی تک، اور وہ بھی اسرائیلی حکام بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے ہاں تو جو بھی ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، وہاں پہ تو ووٹ ہے ہی نہیں، اور 2007 کے بعد وہاں پہ الیکشن ہی نہیں ہوئے، وہ سارے بندوق کی زور پہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم ان سے ڈیموکریسی کے حوالے سے، اظہار رائے کے آزادی کے حوالے سے بات کرتے تھے تو ہمیں یہی کہتے تھے کہ آپ اسرائیل میں ہو، آپ اسرائیل کے خلاف بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ حماس جائیں، آپ غزہ جائیں اور وہاں پہ ان کے خلاف کوئی بات کریں، اور ہم پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ رہ پاتے ہیں کہ نہیں۔ اور جب ہماری صحافیوں سے وہاں پہ غزہ میں بات ہوئی تو وہ بھی اس چیز کو کنفرم کر رہے تھے کہ واقعی یہ چیزیں ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے میرے خیال میں اسرائیل میں کوئی قدغن نہیں تھی، لیکن جو حکومت جو چیز غزہ میں کر رہی تھی اس کے اوپر یہاں کی عوام بھی آواز اٹھا رہی تھی کہ، اور اس کے اوپر پریشان تھی کہ وہ یہی کہتی تھی کہ جو غزہ میں مظلوم جو بچے ہیں جو مر رہے ہیں، سیولین مر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے جو یہاں کے جو شہری، کہ اگر ہم افسردہ ہے غزہ کے سیولین پہ تو مسلمان ممالک ہمارے جو سیولین کی جو اموات پر خوشی کیوں مناتے ہیں، یہ اس سوال کا جواب مجھے بھی جو ہے وہ نہیں دے پایا تھا۔ اچھا، جو آپ نے بتایا کہ غزہ میں اور فلسطین میں کچھ علاقوں میں انٹرنیشنل جرنلسٹ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ اجازت پی اے کی طرف سے، فلسطینی اتھارٹی کی طرف سے ہے یہ ریسٹرکشن، یا اسرائیل کی طرف سے ہے کہ وہاں انٹرنیشنل جرنلسٹ کو نہیں جانے دیا جاتا؟ دیکھیں غزہ کا جو علاقہ ہے وہ حماس کے کنٹرول میں ہے، دوسرا جو ویسٹ سائڈ پہ ہے وہ فلسطین اتھارٹی کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پہ انہی لوگوں کی طرف سے، حماس اور فلسطین اتھارٹی کی طرف سے بین الاقوامی صحافیوں کو جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بہت عرصہ پہلے ایک صحافی نے جو ایک ویڈیو وائرل کی تھی، جو کہ کچھ لوگ جو ہے وہ راکٹ پھینک رہے تھے اسرائیل کی طرف اور وہ غزہ کے اندر سے، اور وہ ویڈیو جو اس نے کیپچر کر لی تھی اور وہ انہوں نے آن ایئر کر دی تھی۔ اس کے بعد بین الاقوامی صحافیوں پر وہاں سے رپورٹنگ کرنے میں بہت سے مشکلات ہیں۔ اس وقت بہت سے بڑے اداروں کے وہاں پہ صحافی ہیں، لیکن وہ وہاں کے لوکل صحافی ہیں، بین الاقوامی صحافیوں کے لیے جانا وہاں پہ بہت مشکل ہے، اور وہاں پہ ان کو جانے کی پرمیشن، جو بین الاقوامی صحافی ہوتے ہیں دوسرے ممالک سے آتے ہیں ان کے لیے کام کرنا اور وہاں پہ اندر جانا بہت مشکل ہے اس وقت۔ ابھی جب آپ غزہ کے بارڈر تک گئے تھے تو ابھی تو آپ کے تو علم میں ہے، ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ، کہ غزہ جو ہے بے شک حماس کے کنٹرول میں تھا، لیکن اس کی چاروں طرف سے جو ناکہ بندی ہے وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، یعنی وہاں کیا پانی جائے گا، خوراک جائے گی، وہ سب وہ خود کنٹرول کرتے ہیں، ایون سمندر کی طرف سے بھی بلاکڈ ہے، 6 کلومیٹر سے آگے کے ایریا میں غزہ میں جو فلسطینی ہیں وہ فشنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، لیکن کیا آپ جب غزہ کے بارڈر تک گئے تو آپ کو غزہ کے اندر جانے سے کس نے روک، کون نہیں لے کے گیا؟ مطلب اسرائیلی آپ کو نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے، یا غزہ کی طرف سے آپ کو کوئی تھا پرابلم کہ اگر آپ جائیں گے تو حماس کوئی ایشو کریٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو جو یروشلم پریس کلب ہے ان کے ساتھ گئے تھے، اور وہاں پہ پھر ہماری سیکورٹی کے لیے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ایک مینیج ٹور تھا مختلف صحافیوں کا۔ لیکن جب ایک جنگ کے حالت میں ہوتی ہے تو ہمیں انہوں نے روکا نہیں تھا کہیں سے بھی، کسی چیز سے بھی، لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں تک کی جو سیکورٹی ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، فائر برننگ نہیں ہوئی ہے، اگر آپ اپنے رسک پہ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی، آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا، اس کے ٹھیک بعد آپ بے شک جائیں۔ تو ہمیں روکا کسی نے نہیں تھا، ہے۔ کسی بھی صحافی کو وہاں سے جانے سے روکا نہیں گیا تھا، اور ہمارے جو مسلم صحافی تھے وہاں پہ انہوں نے بھی ہمیں منع کیا تھا، جو غزہ میں کام کر رہے تھے، کہ بحیثیت بین الاقوامی صحافی آپ جب اس علاقے کے اندر آئیں گے تو آپ کے لیے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ یہاں پہ آنے سے گریز کریں، اور یہ انہوں نے جو ہمیں ہدایات دی تھی، روکا ہمیں کہیں کسی بھی جانب سے، چاہے وہ اسرائیلی غزہ یا غزہ کی طرف سے ہو یا اسرائیلی افواج کی طرف سے ہو، روکا ہمیں کہیں بھی نہیں گیا تھا۔ اچھا، مجھے سر یہ بتائیے، آپ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، آپ نے اس سے پہلے اس طرح کا کانفلکٹ یا اسی کانفلکٹ کو پہلے فرام دا گراؤنڈ کبھی جا کے دیکھا آپ نے اس سے پہلے، یا یہ آپ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح کی کانفلکٹ کو، آرمڈ کانفلکٹ کو، اس طرح کی جنگ کو جا کے رپورٹ کرنے کا؟ دیکھیں میں بنیادی طور پر یورپین پارلیمنٹ
اور اقوام متحدہ میں جو ہے پرماننٹ ایکریڈیٹ صحافی ہوں، اور وہاں پہ جنگوں کے حوالے سے ہی ہم چیزوں کو کور کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح گراؤنڈ پہ جانا اور آپ نے جا کے لائیو رپورٹنگ کرنا، یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ کیا اسرائیلی جو لوگ ہیں، اسرائیل میں رہنے والے، خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں جوش کی، جو کہ وہاں 7 ملین کے اوپر ہیں، وہ کیا ریڈی ہیں کسی سلوشن کے لیے کہ ان کے ساتھ فلسطین ایک آزاد ریاست کے طور پر آئے، یا وہ بھی جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے مسلم ورلڈ میں یہی چاہتے ہیں کہ یہ سارا فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کو قبضے میں لے کے یہاں بھی اسرائیل قائم کیا جائے؟ آپ کو سینٹیمنٹ لوگوں کے جو آپ نے فیل کیے وہ کیا اس طرح کے تھے؟ دیکھیں، ہم وہاں پہ اسرائیلی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں سے ملیں، اور جو اسرائیل میں بسنے والے یہودی بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جس طرح ہمارے مسلمانوں میں فرقے ہوتے ہیں، یہاں پہ یہودیوں کے اندر بھی بہت سے فرقے موجود ہیں، اور اس طرح ان میں جو ہے وہ رائٹ ونگ کے لوگ بھی ہیں، لیفٹ ونگ کے بھی لوگ ہیں، بہت سے لوگ دو ریاستی حل کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک فلسطین بن جائے تو ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر ہم پرامن رہیں، جبکہ کچھ لوگ یہی بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جب تک یہ لوگ رہیں گے ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں گے، حماس کا خاتمہ ضروری ہے۔ تو بہت سے لوگ تھے، اور متفرق جو ہے وہ آراء تھی، لیکن یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈیوائیڈڈ ہے، یہاں پر بھی ان کے مختلف گروپنگ ہے، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، مذہبی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی ان کی سوچ بہت زیادہ مختلف ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے کوئی بھی حتمی طور پر فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں، کہ ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے، فلسطین اگر اپنا علیحدہ سی حکومت بناتے ہیں تو ان کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے اسرائیلیوں سے ہم نے بات کی اور انہوں نے یہی بات کی ہے ہم سے۔ بیت المقدس میں آپ کا جانا ہوا، جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں اس کے اندر آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے یا وزٹ کے لیے؟ جی بالکل، ہم بیت المقدس گئے ہیں، اور وہاں پہ جب ہم اندر جانے لگے ہیں تو ہم باہر جو ہے وہ اسرائیلی افواج سیکورٹی گارڈ موجود تھے، اور انہوں نے ہم سے بڑا سرپرائزلی ایک کوشچن کیا کہ کیا آپ مسلمان ہو یا آپ غیر مسلم ہیں یا کرسچن یا جیوش ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ یہاں پہ غیر مسلم کا جانا منع ہے، اور اندر جو جتنا بھی کنٹرول ہے مسجد الاقصی کا، وہ اسرائیلی اتھارٹی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں بتائیں۔ اس سے پہلے ہم جو جیوش مذہبی جو مقامات تھے یا کرسچن مقامات تھے وہاں پہ ہمیں گئے تھے، اور ہم سے ایسے سوالات کا ہمیں سامنا نہیں ہوا تھا۔ تو جب ہم اندر پھر مسجد اقصی کے گیٹ کے اندر ہم گئے تو وہاں پہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ 4-5 سیکورٹی گارڈ موجود تھے، اور انہوں نے ہمیں روکا، اور انہوں نے ہمیں سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان کو کہا میں پیرس فرانس سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ میں نے کہا جی میں بائی اوریجن پاکستانی ہوں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ آپ اندر جائیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی غیر مسلم کو یہاں پہ الاؤ نہیں کرتے۔ پھر ہم نے مسجد اقصی بھی گئے، اس کے سامنے جو مسجد حضرہ ہے جہاں پہ مقدس جو راک ان کو بھی کہتے ہیں جو گولڈن اس کے اوپر لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی گئے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے جو پتھر رکھا تھا وہ اس حالت میں موجود ہے۔ اب مسجد اقصی میں ہم نے نماز پڑھی۔ پہلے ہم نے جو خبریں سوشل میڈیا سے ملی تھی وہ یہی تھی کہ یہاں پہ نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز تھی وہ ہمیں یہی، وہاں پہ ہم کچھ عربیوں سے، مسلمانوں سے ملے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، تو یہاں پہ اب مسلمانوں کی جو تعداد ہے نماز پڑھنے کے لیے بہت کم آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ رش بھی بہت کم تھا۔ نارمل حالات میں وہاں پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے مختلف خطوں سے آتے ہیں اور وہاں زیارتوں کے لیے آتے ہیں، اور وہاں پہ دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ صرف 50-60 لوگ تھے جو کہ کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت وہاں پہ کر رہے تھے، کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے، اور وہ جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ غزہ کے حوالے سے، صورتحال کے حوالے سے کافی متنفر دکھائی دیتے تھے، کافی پریشان دکھائی دیتے تھے۔ وہاں پہ ہماری ملاقات 2-3 فلسطینیوں سے بھی ہوئی تھی جو کہ وہاں سے آئے تھے، اور یہاں کی ان کی فیملی بھی آباد تھی، اور وہ ہمیں یہ کہتے تھے
کہ حماس نے یہ جنگ شروع کی، لیکن اگر وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے تھے تو اس کا پھر کیا فائدہ؟ ہمارے 15,000 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے. اس حوالے سے بھی ان کے تحفظات موجود تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس وقت جو اسرائیلی بربریت ہے وہاں پہ، اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس خوراک کے قلت ہے، پانی، صاف پانی نہیں ہے پینے کے لیے، وہاں پہ لوگوں کو سر ڈانپنے کی جگہ نہیں ہے، مکانات گر چکے ہیں، ہسپتال وہاں پہ سارے بند ہیں. اس حوالے سے ان کے ساتھ ہماری کافی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کی یہاں پہ فیملی رہتی ہے تو وہ ان سے ملنے آئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور ہمارا وہاں پہ کوئی آدھا دن جو ہے ہم نے مسجد اقصیٰ میں کے مختلف حصوں میں ہم گئے، وہاں کی ہم نے زیارات کی، اور وہاں پہ جو ہے جو ہماری جو بات چیت ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے بات کی. جی تھینک یو یونس خان صاحب، آپ نے بڑی ویلیویبل ہمیں ان سائڈ انفارمیشن دی اسرائیل پہ خاص طور پہ، اور غزہ کے کنارے سے جو آپ نے اس کو دیکھا. اور ساتھیوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں اس میں دوران، اس ویڈیو کے دوران جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمیں یونس خان صاحب نے پرووائڈ کی ہیں، کیونکہ یہ وہاں فرسٹ ہینڈ دیکھ کر آئے ہیں. جو کچھ ویڈیوز یہ ہمیں پرووائڈ کر سکتے تھے، بہت شکریہ ان کا. دیکھو سنو جانو پلیٹ فارم سے ہم ان کا آپ سب کے، آپ 2.3 ملین پلس سے اوپر کی جو ہماری کمیونٹی ہے، سب کی طرف سے سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہوپ فلی اگر کبھی دوبارہ ضرورت پڑی تو آپ ضرور تھوڑی سی ہمارے لیے تکلیف برداشت کریں گے. ضرور تھینک ضرور. یو سر، ٹیک کیئر. ٹھیک، شکریہ ساتھیوں دیکھنے کے لیے.